لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك ورحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات خشنودی صدیقہ قبرت العالمین مظلومہ کائنات وعبیہا وبعلہا وبنیہا حکمت باتر بلند آواز سے صلوات کرتے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلوات وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المذنوبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لعنة الله على أعدائهم أجمعين ملعونين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. سب مل کے بلند آواز سے صلوات پڑھیے. میں آج 5واں دن ہے اسی آیت مجیدہ کو بار بار آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، تلاوت کا شرف حاصل کر رہا ہوں. صرف اس کی تلاوت تک نہیں رہنا، صرف اس کے معانی اور مطالب تک نہیں رہنا، بلکہ میں ہر حاضر کو یہ درخواست کروں گا کہ خدا نے جو یہ وعدہ کیا ہے کہ بے شک کافر ناپسند ہی کیوں نہ کریں، پھر بھی دین خدا اور خدا کا جو حکم ہے اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کر سکے اور نہ کر سکے. اور اس وعدے کو مختلف جگہوں پہ دیکھنا ہے، اور جس طرح سے آگے آیت نمبر 9 میں ارشاد فرمایا کہ وہاں وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ کہا ہے، یہاں کافرون وہاں مشرکون. وہاں مقصد بتایا ہے کہ اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا کیوں نہیں. وَأَرْسَلَهُ رَسُولَهُ بِالْحَقِّ. ایک تو یہ کہ اپنے رسول کو حق دے کر بھیجا
کیوں؟ لیظہر دینہ، تاکہ اللہ کا دین جو ہے وہ پوری کائنات میں غالب آئے، ظاہر ہو، ساری دنیا اس سے آگاہی حاصل کرے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، بے شک یہ بات مشرکوں کو پسند نہ بھی ہو۔ لیکن یہ مجھے آج یاد دہانی کرائی گئی کہ آج کی مجلس جو ہے وہ ایک بندہ مومن مرحوم و مغفور جو ہمارے درمیان ایک عرصہ عبادات و معاملات میں زندگی بسر کرتے کرتے اپنے کریم پروردگار کے حضور حاضر ہو چکے ہیں۔ میری مراد مرحوم سید محمد ذکی عابدی علیہ الرحمہ۔ یقیناً انسان گناہگار بھی ہوتا ہے، خطائیں بھی اس سے ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود حکم ہے کہ اگر وہ دنیا سے چلا جائے تو اس کی اچھائیوں کو یاد کرو۔ اگر کوئی اس کی غلطی گناہ آپ کی نگاہوں میں ہے تو اس سے صرف نظر کرنا، اسی لوگوں کے سامنے بیان نہ کرنا۔ توجہ ہے نا؟ ہمارے درمیان رہے، مجالس میں رہے، مساجد میں رہے، اور حقیقت میں جہاں آج ہم بیٹھے ہیں اس عمارت میں تعمیر میں جتنا بھی سرمایہ خرچ ہوا تقریباً انہی نے ہی خرچ کیا، اور یہ صدقہ جاریہ کے طور پر اب استعمال ہو رہا ہے، اور اس کا ثواب مسلسل ان کے نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص نے آ کے یہ سوال کیا، توجہ ہے سب حضرات، کہ اے فرزند رسول، کبھی بلکہ کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے کسی بندہ مومن کو گناہ کرتے دیکھا ہے، کسی کو گالیاں دیتے، کسی کو برا بھلا کہتے، کسی پر غلطی کرتے، کسی کو خیانت کرتے، اعوذ باللہ من ذالک، قسم قسم کے گناہ ہیں۔ پوری ایت اللہ دستغیب شیرازی نے 2 جلدیں لکھ دی گناہ کبیرہ پر، کہ وہ کون کون سے گناہ ہیں، اور دعائے کمیل میں والا علی علیہ السلام نے گناہوں کی قسمیں بیان فرما دی، اور ایک ایک قسم کو لے کے ہمیں طلب مغفرت اور استغفار کرنے کا طریقہ سکھایا۔ اللہم اغفر لی الذنوب التي تنزل النقم، مولا علی دعائے کمیل میں سمجھا رہے ہیں کہ اپنے رب سے کیسے دعا کرنی ہے۔ ایسے کریے میرے اللہ، میرے وہ گناہ معاف فرما دے جو بدبختی کو نازل کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ گویا کہ ایک ایسا گناہ بھی ہے جس سے انسان خوشبخت ہونے کی بجائے بدبخت ہو جاتا ہے۔ اللہم اغفر لی الذنوب التي تنزل النقم، میرے اللہ میرے وہ گناہ معاف فرما دے جن کی وجہ سے بیماریاں نازل ہوتی ہیں۔ میرے اللہ میرے وہ گناہ معاف فرما دے جن کی وجہ سے آسمان سے بارش برسنا بند ہو جاتی ہے۔ تو کتنی قسمیں بیان کی ہیں، اور یہ قرآن کریم کی اس آیت کا ترجمہ اور مفہوم بھی بنتا ہے جس میں خالق فرماتا ہے انسان یہ جو کچھ بھی تو کر رہا ہے اور جو برداشت کر رہا ہے یہ تیرا اپنا کیا دھرا ہے۔ تو گناہ کرتا ہے اس کی اصلاح تمہیں مل جاتی ہے، بلکہ امام سجاد علیہ السلام اس لیے ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بھی تکلیف مصیبت مومن کو آئے تو سب سے پہلے یہ دعا کرے کہ میرے اللہ میری اس مصیبت تکلیف کو میرے گناہوں کا کفارہ بنا دے۔ بخار آیا ہے کفارہ بنا دے، اور کوئی بیماری آئی ہے میرے اللہ اس تکلیف کو میرے گناہوں کا
کفارہ بنا دے. اور خدا کتنا کریم ہے. ایک بندہ مومن صحت و سلامتی کی حالت میں نمازیں پڑھتا تھا, تسبیحات پڑھتا تھا, صدقہ خیرات کرتا تھا, دکھی انسانیت کی چل چل کے خدمت کیا کرتا تھا. اب بستر بیماری پہ آ گیا. وہ ساری خدمت کرنے کا اسے شرف حاصل ہوتا تھا, بیماری کی وجہ سے بستر پہ پڑا ہے, معلوم ہے کوئی خدمت نہیں کر سکتا. تو فرشتے کہتے میرے اللہ کل تک تو ہم اس کی نیکیاں لکھتے رہے, یہ چل کے جاتا تھا دکھی انسانیت کی مدد کرتا تھا, یہ چل کے جاتا تھا غریبوں کو, طالب علموں کو, استادوں کو, دانشوروں کو پڑھاتا سمجھاتا تھا, دکھی لوگوں کی جا کے ظالموں کی شر سے بچا کے لاتا تھا. آج بستر پہ پڑا ہے تو خالق اتنا کریم ہے, فرماتے ہیں کہ جو کچھ یہ نیکیاں حالت صحت میں انجام دیتا رہا ہے, اب اگر بستر بیماری پہ پڑنے کی وجہ سے وہ نیکیاں انجام نہیں دے پا رہا تو تم وہ نیکیاں لکھتے جاؤ جو اس نے عالم صحت میں انجام دی. یہ کہیں گے پروردگار. اور پھر یہ بھی قرآن میں خالق کا احسان ہے, ان الحسنات یذہبن السیئات, کہ نیکیاں ہمارے گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں. اگر گناہ ہو گیا ساتھ کوئی نیکی کر لی تو نیکی کی وجہ سے اللہ گناہ کو معاف کر دیتا ہے. لیکن یاد رکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا میں ایک نیکی ایسی ہے اور ایک گناہ ایسا ہے کہ دنیا کی کوئی نیکی اس گناہ کو ختم نہیں کر سکتی, اور ایک نیکی ایسی ہے جس کو کوئی گناہ نقصان نہیں پہنچا سکتا. وجہ ہے نا جی, ایک گناہ ایسا ہے جسے کوئی نیکی ختم نہیں کر سکتی, اور ایک نیکی ایسی ہے جس کو بڑے سے بڑا گناہ کبیرہ بھی ختم نہیں کر سکتا. پوچھا کہ مولا وہ کون سی نیکی, وہ کون سا گناہ؟ ارشاد فرمایا کہ بغض علی ابن ابی طالب وہ بدترین گناہ ہے جسے دنیا کی کوئی نیکی ختم نہیں کر سکتی, اور حب علی ابن ابی طالب وہ نیکی ہے جسے دنیا کا کوئی گناہ ختم نہیں کر سکتا. خوش نصیب ہے ہمیں خالق نے علی ابن ابی طالب کی محبت نصیب فرمائی ہے. سوال کیا کہ مولا میں نے دیکھا میرے سامنے گناہ کیا, کیا کریم ابن قربا امام نے فوراً کہا کہ بندہ خدا تو نے اس کو گناہ کرتے تو دیکھ لیا, کیا توبہ کرتے بھی دیکھا ہے؟ جی ادھر اس نے گناہ کیا تو نے دیکھ لیا, ہو سکتا اسی وقت اسے شرم آ جائے, اسے احساس ہو جائے میں نے بہت غلط کیا اور اپنے کریم پروردگار کے ذکر گڑا کے دعا مانگ کے توبہ کر لیے. تو کریم پروردگار کا ان اللہ یحب التوابین, اللہ تو توبہ کرنے والوں سے پیار کرتا. پھر فرمایا ظنوا بالمؤمن خیرا, مومن کے بارے میں اچھا گمان کیا کرو, ٹھیک ہے اس نے گناہ کیا تھا لیکن ہو سکتا ہے اس نے توبہ کر لی. جی اور یہی توبہ کا امید رکھ کے جنازے میں کھڑے تو کہہ دو بے شک اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا, اللہ سوائے خیر کے میں اس بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا. جی اور پھر خیر کا ترجمہ بھی بیان کیا کہ خیر سے مراد نہ اس کی نمازی ہیں, نہ روزی ہیں, نہ جو زکوٰۃ و خیرات ہے, بلکہ ارشاد فرمایا کہ یہ نیکیاں تو کچھ عام نیکیاں ہیں, ہو سکتا ہے اس میں کوئی اور بھی نیکیاں کی ہوں جس کا مجھے پتہ نہ ہو, لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں تھا وہی پہ اہل بیت مجالس محمد و آل محمد میں حاضر ہوتا تھا, دل میں محبت آل محمد لے کر جب محبت لے کے آتا تھا تو رسول اللہ نے فرمایا کہ جس کے دل میں میرے بھائی علی کی رائی کے دانے کے برابر کی محبت ہوگی اس پر جہنم کی آگ حرام ہے. تو عزیزان گرامی, یہ بندہ خدا بھی انتہائی نیک, خدا ان کے درجات کو بلند فرمائے. ریلر سے پہلے 8 دن پہلے پروگرام تھا ہمارے ساتھ ہی کہ ہم کربلا 40 کے لیے جائیں, جیسے ابھی 40 ہے اور جس طرح ابھی 4 دن باقی ہیں, لیکن موت نے مہلت نہ دی, اس دنیا سے چل بسے.
اور یہ جو میں نے عرض کیا ہے کہ اس حال میں اگر ہم بیٹھے ہیں تو میں ان دنوں میں ویزے لے کے کچھ ڈونیشن کی درخواست کرنے کے لیے یورپ، امریکہ، کینیڈا، عربی کے ویزے لگوا کے تقریباً سیٹیں کروا چکا تھا کہ جاؤں کہ ایک رات فون آتا ہے کہ میں بہنوں کے ساتھ اور بیوی کے ساتھ ملنا چاہتا ہوں، تشریف لائیں۔ کیونکہ معصوم کا فرمان ہے کہ بندہ دنیا سے چلا جائے تو اس کو کار خیر سے یاد کرو، جی، لیکن اگر وہ اپنی زندگی میں چاہتا ہے کہ میری خیر میں کسی کو پتہ نہ چلے تو پھر اس پہ عمل کرو۔ اگر زندگی میں اس نے جو وہ نیکی کی تھی اس میں انہوں نے منع فرمایا تھا کہ کسی کو بتانا نہیں، تشریف لائے آئے، اور یہ امتحان بھی تھا، جو ہے نا سوالات کی نہیں وہ لے لیا تو کیسے بن رہا سلام پڑھ لیجیے بلند آواز سے۔ آئے سبھی، بات چیت چلی، ایک بہت بڑی رقم کا چیک انہوں نے مجھے دیا کہ یہ صرف اور صرف آپ کی ذات کے لیے، نہ خمس ہے، نہ صدقہ ہے، نہ خیرات ہے، نہ کوئی اور چیز ہے، یہ صرف اور صرف آپ کی ذات کے لیے اور کسی کو بتانا، یہ لائبریری کے لیے ہے، یہ روزہ افطار کرنے کے لیے، اس کی رسیدیں مجھے دے دو۔ اب اتنی بڑی رقم مجھے دے کے وہ تو چلے گئے، لیکن میں نے اپنے آپ کو سوچا کہ مجھے کچھ سرخاب کے پر نہیں لگے ہوئے کہ مجھے اتنی بڑی رقم کوئی میری ذات کے لیے دے کے جا رہے ہیں، شرم بھی جائز تھا، حلال تھا، میں اس کو استعمال کرتا، لیکن سوچا نہیں مجھے اس نے کیوں دی ہے، کوئی وجہ تو یہی ہے کہ نوکری کر رہا۔ تو لہذا محترم ہمارے مولانا جعفر صاحب کو میں نے بلایا اور بیٹھ کے منصوبہ بنایا کہ یہ سب ٹکٹیں کینسل، سب دورہ کینسل، جانا تو اسی مقصد کے لیے تھا، اور یہاں بیٹھ جاتے ہیں اور ایسی بنیادیں رکھتے ہیں۔ اور اس کی بھی ضرورت اس لیے پڑی تھی کہ میں نے رحمت اللہ عالمین کانفرنس رکھی، اس پہ جناب اعلیٰ ہندو بھی آ گئے، سکھ بھی آ گئے، عیسائی بھی آ گئے، ناسبی بھی آ گئے۔ اب میرے لیے بڑا مشکل مسئلہ، ادھر مسجد کے احکام، ادھر یہ مہمانداری، دونوں پہلو تھے، تو ڈاکٹر صاحب کیا کروں، بڑا پریشان۔ خیر آگے بیٹھ گئے، لیکن وہاں ایک جو یادگار بات ہے جس سے میں بار بار دہراتا ہوں، کبھی کبھی ذکر ہو جاتا ہے، تو ایک عیسائی پادری آیا تھا نا، کہ نوجوانوں کے لیے خاص طور پر جب اس نے تقریر کی تو اس نے ایسی تیسی کر دی ہماری، کہا تم دین کے بڑے ٹھیکیدار بنے ہوئے، بڑے مسلمان اور بڑے یہ وہ، کانفرنس کا نام رحمت العالمین رکھا ہوا ہے کہ حضرت محمد عالمین کے لیے رحمت ہے، اور ہمیں رحمت سے خالی عالمین سے نکال کے بہر پھیل کے چوڑا چمار کہتے ہو، ہمیں نجس کہتے ہو، یہ اقبالی حالت۔ اب کیا جواب تھا اس کا؟ رسول تو رحمت اللہ عالمین ہے، ہم عالمین سے خارج ہے۔ پھر فرمایا اب میں شیعوں سے بات کرتا ہوں، شیعہ بڑے ٹھیکیدار بنے ہوئے کربلا کے، لیکن اب عیسائیوں نے یہ مسلمان کوفہ سے شام تک بطور زادیوں کے سروں سے چادریں چھینتے رہے، اور ہم عیسائی پادری جگہ جگہ وہ چادریں پیش کرتے رہے۔ جگہ جگہ وہ چرچ موجود ہیں جہاں پر جب یہ قافلہ کربلا گزرا تو کہیں تو جشن منائے گئے، کسی شہر والوں نے حملہ کر دیا، کوئی چھوٹا واقعہ تو تھا نہیں، لیکن اس کو پوشیدہ رکھا گیا، توجہ زبردست کی پوشیدہ رکھا گیا، لیکن جیسے جیسے لوگوں کو آگاہی ہوتی لوگ حملہ کرنے لگ جاتے۔ اب مجبور ہو گئے کہ اگر ہم اس کو سر عام خیمے لگا کے ان کے سروں کو بیویوں کو رکھیں گے تو حملہ ہو جائے گا، تو راستے میں آنے والے عیسائیوں کی کلیسا جو تھے، جو چرچ جو تھے، ان کی منت کرتے، ان کو کچھ پیسے دیتے، اور ان کے اندر بند کمروں میں شہیدوں کے سر رکھتے، اور خود بھی اندر پناہ لیتے تاکہ ہم پر حملہ نہ ہو جائے۔ اس طریقے کو پڑھا کرو، خاص طور پر وہ کتاب جو مقتل مظلومین ہے، اس میں میں نے سارے واقعات ذکر کیے کہ کس کس چرچ میں وہ رکے اور کیا کیا معجزات اس میں سامنے آئے۔
آپ اس کو ضرور پڑھیں، کیونکہ اس کتاب میں اکثر روایات کوشش کی گئی ہے کہ ائمہ معصومین سے جو منقول ہے وہ اس میں نقل کی جائے۔ بڑے موضوعات ہوئے پورے راستے میں، تو وہ عیسائیوں نے بھی ہمیں، اس پادری نے بھی ہماری ایسی تیسی کر دی کہ تمہاری حالت یہ ہے۔ اور آج تو آپ دیکھتی ہیں کہ ابھی اربعین کا موقع ہے، ہر سال ہم دیکھتی ہیں کہ دنیا بھر سے پادری جو ہے وہ چادریں لے کر کربلا پہنچتے ہیں، اپنے یونیفارم میں حسین مظلوم کی خدمت میں پہنچ کے وہ چادریں پیش کر کے کہتے ہیں ہم بے شک عیسائی ہیں لیکن تیری بہنوں بیٹیوں کے لیے چادریں لے کر آئے ہیں، اگر ہم اس وقت ہوتے تو ہم چادریں دیتے، اور وہ دیتے بھی رہے۔ بھائی تو جب یہ صورتحال بنی تو مجھے سوچنا پڑا کہ مسجد کے احکام اس میں کافر داخل نہیں ہو سکتا، ہندو داخل نہیں ہو سکتا، تو کیا کرنا چاہیے؟ تو اس وقت یہاں پہلے کمرے ومرے بنانے کا ارادہ تھا، سوچا نہیں ہمارے پاس ایک ایسی جگہ ہونی چاہیے جو ملٹی پرپز ہو، وہاں پر کوئی بھی آ جائے اس کے لیے رکاوٹ نہ ہو۔ اور یہ وجہ ہے اس کے بعد ہم نے سزا خانے کی بنیاد رکھی، سزا خانہ بھی ہے، کنفرنس ہال بھی ہے، یہ لیکچر ہال بھی ہے، یہ سارے کاموں کے لیے آپ کے سامنے استعمال ہو رہا ہے۔ یہ اس کانفرنس کے رد عمل میں سمجھیے کہ یہ منصوبہ ذہن میں آیا، اور آپ دیکھ لیں خدا کا انگنت شکر ہے کہ یہ مسلسل استعمال ہے۔ بلڈنگیں بنانا آسان ہے، اصل بلڈنگوں کو آباد کرنا مشکل ہے۔ آپ میں سے بہت سے بزرگوں کو یاد ہوگا میں نے بلڈنگوں کا انتظار نہیں کیا تھا، یہی اچھی زمین پر ٹکائیاں بچھا کے نماز جمعہ جماعت شروع کرا دی گئی تھی۔ اس سے برسات کا موسم تھا، ایک جمعہ تو بڑی مشکل سے ہمیں اتنی جگہ ملی تھی، سارا پانی ہی پانی تھا، شاید 84 تھا میرے خیال میں یا 94 تھا شاید، کہ بڑی مشکل سے ہم 6 بندے وہاں کھڑے ہو سکے تھے جب ہم نے جمعہ پڑھا۔ تو بلڈنگ بنانا بے شک مشکل ہے، لیکن اتنی نہیں جب تک ان کو آباد نہ کیا جائے۔ اور قرآن نے خالی کیا فرماتا ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ اللہ کی مساجد کو وہی آباد کرتے ہیں جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو آخرت پر ایمان رکھنے والے ہونا ضروری ہے۔ مسجدوں کی تعمیر بلڈنگ کے معنی میں نہیں ہے، آباد کاری کے معنی۔ بلڈنگ کے لیے بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے اس تعمیر کے حوالے سے، اور اس لیے فرمایا کہ جس کسی نے ایک اینٹ بھی مسجد میں لگائی اس نے جنت میں اپنا گھر بنا لیا۔ تو یاد رکھیے ذرا گرامی، الحمدللہ یہ چیز بنی اور اس کا پائی پائی کا حساب ہم نے رکھا۔ ان کی رحلت کے بعد اس کو ہم نے جنرل کھاتے میں شامل کیا کہ کل کوئی پوچھ لے کتنی بڑی بلڈنگ بنی ہے تو کہاں سے پیسہ آیا، کیسے آیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مرحوم کے درجات کو بلند فرمائے۔ میں نے کئی مرتبہ کوشش کی کہ ہم اس کا نام امام زین العابدین علیہ السلام کے نام پہ رکھ لیتے ہیں، آپ اپنے آپ کو عابدی کہلاتے ہیں، امام عابد، امام ساجد، امام زین العابدین، لیکن کہا نہیں میں راضی نہیں، لیکن خدا تو جانتا ہے وہ واقعہ معلوم۔ اور ہارون رشید نے ایک بہت بڑی مسجد بنائی اور ایک بڑا سنگ مرمر کا کتبہ لکھوا کے لگا دیا کہ جناب یہ مسجد میں نے بنائی ہے۔ رات کو بہلول کے وہ کتبہ اتار کے وہاں پر اپنا نام لکھ دیا۔ اب ہارون رشید نے جب آگے دیکھا کہ یہ کیا ہے تو بڑے غصے میں آ گیا، کس کے بلا اس کو بہلول کو آ گئے، بہلول تو نے یہ لا کے لکھا کہ مسجد اللہ کی بنائی ہے یا اپنے نام کی نام و نموز لکھا اللہ کی؟ تو پھر اللہ تختی لگا تب بھی اللہ کو پتا ہے، تختیدہ لگا تب بھی اللہ کو پتا ہے، نام میرا لکھا رہے یا کسی اور کا لکھا رہے ثواب تو اسے ہی مل رہا ہے جس کا نام لکھا ہوا ہے، جس نے یہ بنائی ہے نام تو اسی کا ہی ہوگا۔ تو اس لیے میرے بھائیو کچھ اعمال جو پوشیدہ ہیں، کچھ اعمال جنہیں اللہ ظاہر کرنا چاہیے، نماز جماعت ہے ظاہر ہے، صدقات کس خیرات دیتے وقت واجب زکات دیتے وقت حکم ہے کہ لوگوں کو بلا کے ان کے سامنے ادا کرو تاکہ بچوں کی پتہ چلے کہ یہ زکات دیتا ہے، بھوکا نہیں مر رہا، لیکن خیرات دیتے وہ چھپ کے دو، کسی کو پتہ ہی نہ چلے۔ ٹھیک، تو لہذا عزیزان گرامی یہ بھی ایک بندہ ہے خدا تھا، اور میں واقعہ آج تک اللہ
سب کو نیک اور صالح بنائے اور ہماری عبادات کو قبول فرمائے۔ جب اس مسجد کے برآمدے میں ان کی نماز جنازہ پڑھ رہا تھا تو ان کے چہرے کا نور پوری مسجد کو منور کر رہا تھا۔ تو دنیا میں ایسے کام کرو کہ آخرت میں تمہاری نجات کا باعث بنے۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام جناب محمد حنفیہ کو ارشاد فرماتے ہیں کہ اسی دنیا میں کچھ امانتیں اہل امانات کے حوالے کر دو تاکہ کل روزے قیامت جب میدان محشر میں تمہیں ضرورت پڑے تو وہ تمہیں واپس لوٹا دے۔ امام سجاد علیہ السلام سے ایک سائل سوال کرتا ہے، امام اس کے ہاتھ پہ پیسے رکھ کے جو بھی رکھتے اس کے بعد اس کے ہاتھ کو چومتے ہیں، کہتے ہیں مولا ہاتھ مجھے چومنے چاہیے اور آپ چوم رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا میں نے تیرا ہاتھ کب چوما ہے؟ خدا فرماتا ہے کہ مانگنے والے کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے اور دینے والے کا ہاتھ بندے کا ہاتھ ہوتا ہے، میں نے تو اللہ کا ہاتھ سمجھ کے تیرے ہاتھ کو چوما۔ اس لیے دیتے ہوئے اور یہ بھی مولا کا فرمان سن لیجیے، لا تستحی من اعطاء القلیل فإن الحرمان اقل منه۔ جیب میں 4 روپے ایک پیسے، آپ تو جوانی اٹھانی ختم ہو گئی جی، 5 روپے سے نیچے کا سکہ ہی کوئی نہیں، آپ سوچے 5 روپے دیتے ہو مجھے شرم آتی ہے، تو مولا فرماتی ہے نہ دینا تو 5 سے بھی کم ہے نا جی، تو لہذا تھوڑا دیتے ہوئے شرم محسوس نہ کرو۔ اللہ کے ہاں کثرت معیار نہیں ہے، نیت معیار ہے۔ نیت اگر صالح ہے، خدا کی رضا کے لیے دیا ہے تو خدا یقیناً اپنے وعدے کے مطابق 10 گنا یا پھر اس سے زیادہ لوٹاتا ہے۔ عزیزان گرامی، کل سے کربلا جانے والے قافلے نجف سے روانہ ہو چکے، کچھ کبھی روانہ ہو رہے، کچھ آج روانہ ہو رہے۔ پاکستان میں الحمدللہ صوبہ سندھ میں تو کھلی اجازت ہے، لیکن ہمارے پنجاب کے بدبخت حکمرانوں کو، خاص طور پر پولیس والوں کو یہ کسی نے سبق پڑھا دیا کہ جو پیدل آ رہے ہیں تو وہ یہ مشی کر رہے ہیں، وہ اگر کے تو ہوا میں اڑ کے آئے، کہاں چل کے آئے، نہ چل کے نہیں جائیں گے تو کیسے جائیں؟ پھر یہی ہے کہ جہاں روکو گے وہی دھرنا مار کے بیٹھ جائے، کہیں ماتم آزاداری شروع کر دے، ہمیں تو کوئی اعتراض کوئی نہیں ہے، جہاں بھی ہو کر لیں گے ماتم جی، نہیں پہنچی امام بارگاہ کوئی بات نہیں، وہی امام بارگاہ بن جائے گی۔ تو اس لیے بجائے اس کے کہ اس کو نظم میں لایا جائے اور زائرین کو پرسکون سہولتیں مہیا کی جائے، چھوٹی چھوٹی بات پہ مسائل پیدا کر کے ایف آئی آر کٹے گئی، ایف آئی آر ایف آئی آر ایف آئی آر، کیا رک جائیں گے داداری تمہاری ایف آئی آر سے؟ اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہو۔ آج دیکھیے ہوئی کربلا، کل وہاں بمباری کی گئی اور آج پہلے سے کہیں زیادہ عجیب ایک ویڈیو میں نے ابھی دیکھی ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ وہ پانی پلا رہا ہے اور ایک پورا کمر جھکی ہوئی ہے نون کی طرح اور پیدل چلا جا رہا ہے۔ لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔ یہ مشی شروع کب سے ہوئی؟ دو روایتیں ہیں، ایک روایت جو زیادہ مشہور ہے جس کو علماء ترجیح دیتے ہیں وہ ہے حضرت شیخ مرتضیٰ انصاری علیہ الرحمہ، شاید ان کی فوٹو یہاں لگی ہو گئی، شیخ مرتضیٰ علیہ الرحمہ کی۔ یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کی قبر مبارک مولا علی علیہ السلام کے روضہ میں داخل ہوتے ہوئے باب قبلہ سے جب داخل ہوتے ہیں تو آپ کے بائیں ہاتھ اسی برآمدے میں قبر جو ہے وہ شیخ مرتضیٰ انصاری کی قبر۔ یہ اب جب جاؤ گے کوئی شرف ہو تو دیکھنا کہ اس عالم بزرگوار کی وہ قبر جو ہے مولا علی علیہ السلام کے حرم کے باب قبلہ میں داخل ہوتے وقت آپ کے بائیں ہاتھ اور نکلتے وقت دائیں ہاتھ۔ یہاں تصویر ہوگی لگی ہو، میں نے لگائی ہوئی۔ یہ وہ مرتضیٰ انصاری تھے، درس پڑھتے تھے اور یہ طالب علموں کی سبق ہے۔ جاگ رہے ہیں آپ سو رہے ہیں جی؟ درود پڑھے بلند آواز سے۔
جب سبق پڑھاتے تھے اس کے بعد جب فارغ ہو جاتے تو یہ تالوں میں چابیاں ڈالتے تھے. کیا کرتے تھے؟ حرم امام حسین کے باہر بیٹھ کے تالے میں چابیاں ڈالتے تھے. اس سے جو پیسے ملتے تھے اس سے اپنا خرچہ پورا کرتے. جی تیرے دعا تو سبھی کرتے کہ میرے اللہ مجھے امام زمانہ کی زیارت نصیب فرما. سب بھی کرتے جی، لیکن زیارت ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی خوش نصیب ہو گئے جس کو پتا ہے. تو ایک دن ہے شیخ مرزا انصاری وہاں پر حرم امام حسین کے دروازے پہ بیٹھ کے تالے میں چابیاں ڈال رہے تھے. ایک بوڑھی عورت آئی، کسی یتیم بچی کا ایک تالا تھا، غریب تھی، مسکین تھی، لے کے کہنے لگی کہ شیخ یہ تالا خرید لو مجھ سے. کہا اس میں چابی نہ ڈال دوں. میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں. کوئی بات نہیں. اس تالے میں چابی ڈال کے کہا کہ پہلے اس کی قیمت 1 دینار تھی، اب یہ لو 5 دینار. چابی بھی خود ڈالی اور پیسے بھی بڑھا دیے. یہ جب کیا کام تو وہاں سے امام زمانہ علیہ السلام کا گزر ہوا اور یہ طالب علموں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ طالب علموں تم یہ دعائیں کرتے ہو کہ میرے اللہ اللہم اجل ولیک الفرج، اللہم اجعلنا من انصار الحسین یا من انصار امام حجت بن حسن العسکری، کہ امام زمانہ کے انصار میں سے ہمیں قرار دو. کہا پہلے شیخ مرزا انصاری جیسے بنو پھر یہ دعویٰ کرنا. یہ شیخ مرتضیٰ انصاری بہت سے واقعات ہیں. ان کے طالب علم تھا، ہاسٹل میں جگہ نہیں تھی، سب ہاسٹل بھرے ہوئے تھے، کمرے بھرے ہوئے تھے. جو بھی متصدی وہاں کہتے ہیں طالب علم کیا نام ہے، جو انچارج کہہ لیجیے، وارڈن جسے آپ کہتے ہیں ہاسٹل کا، اس سے کہا یار کمرہ دے دو. کہا ایک ہی کمرہ لیکن اس میں جنات کا قبضہ ہے، جو بھی وہاں جاتا ہے اس کو وہ مارتے ہیں، پیٹتے ہیں اور وہ بیچارہ ذل و رسوا ہو کے باہر آ جاتا ہے. لہذا کہا کوئی کمرہ کہتے ہیں یہی دیا تو دیکھا جائے گا. مل گیا کمرہ اس کو. ہر روز آتا ہے، کیونکہ ہمارے جو اصل تعلیم و تربیت کا ذریعہ ہے شیعہ مکتب میں، جو شاگرد اپنے استاد پہ اعتراض کرے اسی سبق میں سے کہ اس سے یہ چیز نکلتی ہے، اس سے یہ بھی ممکن ہے، آپ کا یہ استدلال ایسے نہیں ہے، ایسے ہے، میں آپ کے اس استدلال کو باطل کرتا ہوں اس دلیل کے ساتھ، اس توجہ ہے نا صاحب حضرات کی جی. تو اس طالب علم کو بہت زیادہ عظیم سمجھا جاتا ہے کہ تو وہاں لائق طالب ہے، اس کو عزت دی جاتی ہے. یہ نہیں کہ کوئی سوال کر اس کو ڈانٹ اٹھا جاؤ، جس سے ہمارے پاس ٹیچر کرتے ہیں سوال کرنے کی اجازت نہیں دیتے. تو وہاں جو سوال کرتا ہے اس کو جواب دیا جاتا ہے. کہ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو سوال کرنا سیکھ جاتا ہے آدھا جواب تو اسے خود ہی مل جاتا ہے، باقی اس کو استاد سے مل جاتا ہے. تو وہ طالب علم سوال کرتا بہت خوش ہوتے، لیکن دن گزرتے گئے بالکل وہ خاموش، کمزور. استاد کی نگاہوں نے پہچان لیا کہ اس پہ کوئی مشکل ہے. بلایا بیٹے کیا مشکل ہے، کیا وجہ؟ کیا بتاؤں تب بھی موت ہے، نہ بتاؤں تب بھی موت ہے. تو بہتر یہ بتا دو ہے تو موت ہی نہ. کا صورت حال یہ ہے کہ جو ہاسٹل میں کمرہ مجھے ملا ہے اس میں جن عورت کا قبضہ ہے، اس نے مجھے اس شرط پہ رہنے دیا ہے کہ میرے ساتھ شادی کرو. میں نے شادی کر لی. میں ایک انسان ہوں، وہ جن نے وہ ہر روز مجھے ہم مستری کے لیے مجبور کرتی ہے. اس وجہ سے میں اتنا کمزور ہو چکا ہوں. ساتھ اس نے یہ بھی کہہ رکھا ہے اگر کسی کو بتایا تو میں تمہیں مار دوں گا. ادھر بھی مر رہا ہوں، ادھر اس نے مارنے کی دھمکی دی ہے. پھر استاد بھی تو کامل استاد تھے. کاغذ کا نام پکڑا، بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی. ایک اور کاغذ پہ لکھی کہ اس کو تو جا کے دروازے کی چوکھٹ پہ لگا دو اور اس کو اپنی جیب میں ڈال دو.
اب چلے گئے وہاں پر چوکٹ پہ لگا دی بسم اللہ اپنے جیب میں ڈال دی. جب اس کے آنے کا وقت ہوا تو چیختی چیخاتی شور مچاتی غصے سے لال پیل ہوتی ہوئی آ گئی اور آ کے حملہ کرنا چاہا. حملہ کیا کرنا تھا کہ اس کا ماتھا ٹکرایا دروازے سے دور جا گری, پھر اٹھی پھر جا گری, پھر اٹھی پھر جا گری. آخر کہتی کاش تیرے پاس شیخ مرزا انصاری کے ہاتھ کی لکھی بسم اللہ نہ ہوتی تو میں تجھے آج بتا دیتی کہ تو نے مجھے یہ عالم جی یہی عالم ایک واقعہ اور کربلا کا 2 ساتھی گئے زیارت کے لیے. 1 روپیہ تھا جیب میں, پہلے بیچارے غریب بھی ہوتے. دوسرے سے بھیجا روٹی لے کے, وہ روٹی لینے گیا ساتھ جناب وہ کھجور کا شیرہ ملتا ہے عراق میں, کھجوروں کا شیرہ بنا کے نا وہ بھی رکھوا کے لے آیا روٹی پر. مرزا نے پوچھا کہ یہ شیرہ کہاں سے لایا؟ پیسے تو 1 روپیہ تھا, ایک روٹی ملنی تھی. کہا میں ادھار کر کے آیا ہوں. پر میں کہا تیرے پاس کوئی گارنٹی ہے کہ ادھار لوٹانے تک زندہ نہ ہوگی؟ اوپر پڑھا کے چلا گیا. اصفہان کا تھا, وہاں کارواں بنا کے روحانی کو کارواں بن کے آیا تو دیکھا چلو استاد سے جا کے ملتا ہوں. وہاں جب دیکھا میرا ہمدرد تجھے تو مجھے اعظم بن گیا, لوگ اس کی تقلید کر رہے ہیں. تو مرزا سے کہتی ہم دونوں اکٹھے تھے, ایک ہی کمرے میں رہتے تھے, ایک ہی استاد سے پڑھتے تھے, ایک ہی جگہ پر پیسے کو پیسہ, کیا وجہ تو مجھے اعظم بن گئی تیری تقلید اور میں ایک چھوٹا سا پیش نماز ہوں. فرمایا تو نے شیرہ کھایا تھا, میں نے شیرہ نہیں کھایا تھا. ٹھیک تو اس لیے سن لیجیے العلم فی الجوع. حسن فرماتے ہیں بھوک میں علم ہے. پیٹ بھر کے کھاؤ گے گھڑتری آئے گی, نیند آ جائے گی, سوئی رہو. تو یہ مرزا انصاری علیہ رحمہ بہت سی ان کی باتیں ہیں. ایک اور بھی کرتا چلو تاکہ یہ پیغام ہے. سلوات پڑھ لیجیے بلند آواز سے. ایک دن ان کے کسی مقلد نے خواب دیکھا. مقلد سمجھ آتی ہے نا سب کو جی, کس کو کہتے ہیں؟ تقلید کرنے والے کو جی. شیخ مرزا انصاری کا ایک مقلد کہتا ہے کہ حضور میں نے آج ایک خواب دیکھا ہے بڑا عجیب سا, بتاتے ہوئے شرم آتی ہے لیکن پوچھنا بھی چاہتا ہوں. کہا بتاؤ. کہا میں نے خواب میں شیطان کو دیکھا ہے. شیطان لمبے لمبے زنجیر لے کے بیٹھا ہے, ایک چھوٹا ایک اس سے موٹا, پھر اس سے موٹا, پھر اس سے موٹا, ایک بہت بڑا بھاری بھرکم سنگل. جانتے ہیں نا سنگل کسے کہتے ہیں؟ زنجیر جی. اور وہ جو سب سے بڑا ہے وہ 7 جگہ سے ٹوٹا ہوا ہے. تو میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا کہ اس میں تو میں تاجروں کو پھنساتا ہوں, اس میں مولویوں کو پھنساتا ہوں, اس میں طالب علموں کو, اس میں بینک والوں کو, اس کو میں انجینئروں کو, اور یہ جو سب سے بڑا ہے نا اس میں مجتہدین کو میں قابو کرنے کی کوشش کرتا ہوں. کہا پھر کیا ہوا؟ کہا کہ آج رات شیخ مرزا انصاری کو میں نے 7 مرتبہ یہ سنگل پھینکا تاکہ ان کو میں اپنے چنگل میں پھنسا لوں. وہ 7 مرتبہ توڑا کے چلے گئے. یہ میں نے خواب دیکھا ہے. تو آپ مسکرا کے فرماتے ہیں تم نے جو خواب دیکھا ہے سچا خواب ہے. کیا ہے؟ سرنا ہلاؤ, زبان بھی ہلاؤ. سچا خواب ہے. کہا ہوا کیا؟ کہا کہ آج رات میری بیوی کے ہاں بچے کی پیدائش کے مراحل تھے. میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا جیب میں. وہ بیچاری در سے چیخ رہی تھی, تڑپ رہی تھی. ایک بندہ خدا نے میرے پاس امانت رکھے تھے پیسے. توجہ کیا تھے؟ امانت رکھے تھے. ساتھ یہ بھی کہا تھا اگر ضرورت پڑے تو استعمال کر لینا, میری طرف سے تمہیں اجازت ہے. کہ شیطان نے مجھے کئی مرتبہ آگے کہا وہ بیچاری تڑپ رہی ہے تیری بیوی, وہ تیرے پاس پیسے پڑے, اٹھ جائے گا کہ خرچ کر, اس کا علاج کرا. میں جھٹک دیتا, پھر مصلے پہ چلا جاتا, پھر دعا کرتا, پھر 2 رکعت نماز پڑھتا. پھر وہ بیچاری کو زیادہ تکلیف ہوتی, پھر وہ در سے جب کراتی تو پھر ایک مرتبہ شیطان مجھے بہکاتا کہ جناب دماغ خراب ہے تیرا, تم اتنا تیرے پاس پیسہ موجود ہے, امانت ہے, تم اجازت تو ہے, جاؤ جا کے استعمال کر لو. کہا کہ 7 مرتبہ اس شیطان نے مجھے بار بار بہکانے کی کوشش کی. توجہ ہے جی, 7 مرتبہ بہکانے کی کوشش کی. میں 7 مرتبہ اس کے بہکاوے میں نہیں آیا.
بالآخر خدا نے میری بیوی کی مشکل کو حل کیا اور اس کے ہاں ولادت ہوئی اور میں خدا کے حضور سجدہ ریز ہو گیا۔ یہ تعبیر ہے اس خواب کی جو تو دیکھ کے آیا ہے کہ میں نے 7 مرتبہ ان زنجیروں کو توڑ توڑ کے پھینک دیا جس کے ذریعے وہ مجھے اپنے چنگل میں پھنسانا چاہتا تھا۔ اور شیطان سے بچنا بہت ضروری ہے۔ یوسوس فی صدور الناس من الجن، سب سے پہلے وسوسے پیدا کرتا ہے جی، وسوسہ جو شیطانی وسوسہ ہے، خدا نے اسے پناہ مانگنے کو کہا ہے، تو لہذا شیطانی چالوں سے بچ کرو۔ پرسوں کل میں نے شدر عرض کیا تھا کہ شیطان نے کربلا میں امام حسین علیہ السلام کا امتحان لینے کے لیے خالق سے فرمایا، عرض کیا کہ مالک جتنا عذاب سورج کی جتنی گرمی ہے اس میں یہ نازل کر دے، یہ تکلیف یہ تکلیف یہ تکلیف، میں بڑھاتا گیا بالآخر آخر میں جب میں نے سورج کی گرمی کے بارے میں کہا اور اس نے اپنے کہ سورج اپنی پوری گرمی حسین پہ ڈال دے، تو کبریت اعمال کتاب کا نام لائبریری میں موجود ہے، اس میں لکھا ہے کہ سورج کا رخ اوپر کی طرف ہے، روز عاشور نیچے کی طرف کر دیا گیا، سورج ایک ایک آنکھ ایک ایک کرن بڑھاتا گیا یہاں تک کہ جتنی گرمی سورج کے پاس تھی وہ سب غریب زہرا پہ ڈال دی۔ اس وقت حسین نے گریبان کے بٹن کھولے اور کہا کہ یا ایتھا الشمس لما تستحی، سورج شرم کیوں کرتا ہے، جتنا تیرے پاس گرمی ہے مجھ پہ ڈال دے۔ سورج کہتا ہے کہ فضل زہرا میری گرمی ختم ہو گئی۔ اس وقت وہ کہتا ہے کہ میں نے پوری دنیا سے اپنے چیلوں کو بلایا اور بٹھا کے ان سے کہا کہ میں نے حسین کا ہر طرح سے امتحان لیا، لیکن حسین کے امتحان کوئی ایسا نہیں تھا جس میں حسین فیل۔ میں اس نتیجے تک پہنچا ہوں کہ لکھ لو، حسین ختم نہیں ہو سکتا، حسینیت ختم نہیں ہو سکتی، حسینی ختم نہیں ہو سکتے۔ ایک کام کرو، دنیا میں پھیل جاؤ، شعائر حسینیت کے حوالے سے مومنین کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کرو کہ یہ جتنی بڑی چادر ڈال دیا پیس کے اوپر، اس سے تو اچھا خاصا سوٹ بن سکتا تھا کسی غریب کا، یہ علم بنا دیا، یعنی یہ وسوسے پیدا کرو، اور اگر وسوسوں میں آ جائیں گے اور تھوڑا سا شک پیدا ہو جائے گا، آگے میرا کام ہے ان کو گرفت میں لانا، میں ان کو حسین سے دور لے جاؤں گا، حسین سے دور چلے گئے تو خود بخود جہنم میں چلے جائیں گے۔ یہی امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ سنو، اگر کوئی شاعر حسینیت کے خلاف تمہیں باتیں کرتا ہوا نظر آئے، سمجھ لینا یہ شیطان ہے، یہ شیطان کا چیلا جو تمہیں حسین سے دور کرنا چاہتا۔ میرے بھائیوں، چیزوں کو معمولی نہ سمجھو، ان کی نسبت کربلا کی طرف، نسبت حسین کی طرف۔ تو خدا کا شکر ہے، میں ہر چیز اس قابل نہیں ہوں، لیکن میں سعادت سمجھتا ہوں کہ منہاج الحسین کچھ چند امور میں حرم امام حسین علیہ السلام کی خدمتگاروں کے ساتھ منسلک ہے۔ ابھی بھی یہ کتاب چھپ کے شاید پہنچ گئی ہوگی، جو حرم امام حسین علیہ السلام کے متولی ہیں، ان کے سیکرٹری کی لکھی ہوئی ہے۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ مرجعیت کا عراق میں قانونی مقام کیا ہے، مجتہد اعظم کو قانونی طور پر کیا حیثیت دی گئی ہے۔ عراق میں اس میں باقاعدہ قانون سازی ہے، اور اس وقت جتنے بھی حرم ہیں نا، ان تمام کے اصل نگران ایت اللہ العظمہ سید علی سیستانی، ان کی اجازت کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا، اور قانونی طور پر ان کو وہ بیٹے نے محمد صفدر اکبر نے اس کا ترجمہ کیا، الحمدللہ وہ چھپ کے شاید پہنچ چکی ہے۔ ابھی کچھ ایک کاروان آنے والا ہے ہمارے ساتھیوں کا، دوسرا کاروان وہ لے کے کربلا پہنچے گا۔ اس سے پہلے بھی ایک کتاب چھاپ چکے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح تھوڑا بہت ہم، بلکہ مجھے علی بیٹے نے ایک دفعہ بتایا، ننا حسینی کبھی چھاپتے تھے، پتہ نہیں کیا ہو گیا پھر کو۔
لے جاتے سمجھتے معمولی سا رسالہ ہے کیا ہے، لیکن کہتے ہیں جب ہم کربلا میں پہنچے اور اس دفتر میں باقاعدہ ریک میں ہم نے یہ سجا ہوا دیکھا رسالہ ننا حسینی اور نیچے ادارہ میں ناجل حسین، تو کہنے لگے مجھے تو بے ساختہ رونا آ گیا کہ کتنا عظیم مقام خدا نے ہمیں دیا، ہم اپنے آپ کو معمولی سمجھتے ہیں۔ تو یہ حسین غریب کی ماں کا احسان ہے ذرا گرامی کہ ہم حسین کے راستے پر بیٹھے۔ یہ مشکل راستہ ہے، مجھے یاد ہے آج یہ بات اگر کر دوں شروع میں جب یہ مجالس ہوتی تھی ایسا کی، تو عبدالقادر آزاد بادشاہ کی مسجد کے خطیب تھے، وہ ایک دم اس کو لے کے آیا، بڑی مشکل سے اعلان کر دیا، اخبار میں نے اشتہار دے دیا، تو کہنے لگا علامہ حسین اکبر مجھے تو نے مروا دیا، سپاہی صاحبہ مجھے دھمکی دے رہی تیرے ٹوٹے ٹوٹے کر دینے، میں تو ہسپتال میں داخل ہو رہا ہوں، میں نے نہیں آنا، میں نے ہسپتال سے اٹھا کے لے آؤں گا۔ چلا گیا ہسپتال میں داخل ہو گیا، اخبار میں خبریں دے دی، تیمارداریاں شروع ہو گئی، لیکن عین مجلس کے وقت ایمبولینس بھی یہاں پہنچ گیا اور اس نے یادگار مجلس سے جناب زہرا سلام اللہ علیہا پڑھی، اور مولانا عبدالفام صاحب پڑھنے والے تھے، کتنے بڑے خطیب ہیں، نظر ہی نہیں آتے تھے اس کی کتابت کے ساتھ۔ انہوں نے جملہ کہا تھا یار نام بڑا اوکھا ہے میرا حسین، حسین کا راستہ اس پہ چلنا کوئی آسان نہیں ہے، انجام شہادت ہی ہوتی ہے۔ تو میں نے مذاق میں کہا مولانا تم شہید نہیں ہوگے، تم جاؤ، تمہیں کسی قسمت میں نہیں۔ تو یاد رکھیے کہ نسبتیں بہت عظیم ہوتی ہیں۔ میں طالب علم آپ کے سامنے اس لیے عرض کر رہا ہوں، ورنہ وہ روایتی باتیں باقی بھی ساری چیزیں۔ آئیے اسی شیخ مرزا انصاری علیہ رحمۃ جان میں بات کر رہا تھا، اور بھی بہت سے ان کے واقعات ہیں، چھوڑ دو کبھی کبھی بیان کروں گا۔ یہ جو مشی ہے اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ سب سے پہلے انہوں نے شروع کی تھی۔ اب ذرا میں تمام کی توجہ چاہوں گا، ذرا جا کے سوال پڑھ لیجیے اور میری گزارش شیخ مرزا انصاری کے ساتھ ایک اور شاگرد چل پڑا، اور یہ نجف سے پیدل چلے دریائے فرات کے کنارے کنارے کربلا کی طرف۔ میری کتاب ہے، اس میں آپ یہ دیکھ لینا، یہ واقعہ نقل کیا ہے اس میں۔ شاگرد کہتا ہے کہ ہم جو ہی نجف سے باوضو ہو کے احرام کہہ لیجیے، احرام زیارت پہن کے چلے، شیخ کی آنکھوں سے آنسو برسنا شروع ہوئے۔ تو پورے راستے میں نجف سے لے کر کربلا تک شیخ مرزا انصاری کی آنکھوں سے آنسو شروع۔ یہ علماء ہے، آج تو کتنے لمبے لمبے لقب دے دیتے ہیں نا، وہ پوری کتاب ہوتی ہے جناب، پڑھنا نورانی قاعدہ نہیں آتا جی۔ ان کو کوئی لقب سکھا تو اسلام یا کا لکھا گیا تو کئی دن روتے رہے، میں اور ذکر الاسلام جی۔ آج تو ریوڑیوں سے بھی سستے ہو گئے ہیں القاب ماشاءاللہ۔ ڈگریاں دینے کے لیے جناب ہمارے چودھری مشتاق صاحب بھی اور جناب تارڑ صاحب بھی اور میری طرح توجہ رہے جی۔ دیکھ رہے ہیں آپ ہاتھ، تو کہتے ہیں کہ ہم نجف سے چلے اور جو ہے نا سمرات کی کربلا تک میں دیکھتا رہا کہ شیخ مسلسل روتے ہوئے جا رہا، 90 میل کا سفر پیدل اور آنسو۔ جب کربلا میں پہنچے تھوڑی دیر بیٹھے، وضو کیا، اچھا میں نے کہا استاد تھوڑا آرام کر لیں، فرماتے ہیں آرام کرنے کے لیے آئے ہیں، حسین کو فرصت دینا، چلو چلتے حرم میں چلے گئے، جا کے سلام کیا، آنکھیں برس رہی ہیں۔ اب شیخ سلام کرنے کے بعد نمازوں پہ نمازیں، نمازوں پہ نمازیں، لیکن آنکھیں خوش نہیں ہوئی۔ آدھی رات ہو گئی، میں دیکھتا رہا کہ اب ختم کرتے ہیں، اب ختم کرتے ہیں، اب ختم کرتے ہیں۔ بالآخر میں نے جسارت کی استاد چلے، بھوک بھی لگی، کہتے چلو چلتے ہیں۔ آئے گھر آئے، تھوڑا سا کھانا کھایا، میں سو گیا تو شیخ نے پھر جناب مصلی بچھایا اور پھر نمازیں، پھر وہی پیریڈ۔ تھوڑی دیر گزری تو میں نے دیکھا کہ شیخ جو ہے وہ مسافر خانے سے باہر نکل گئے۔ میں بھی پیچھے پیچھے چل پڑا کہ یہ کہاں جا رہے ہیں، کربلا سے باہر چلے گئے۔ ایک خرابہ تھا، پرانی مسجد تھی، وہاں چلے گئے۔ وہاں مسجد کے اندر جا کے وہ باتیں کر رہی ہے، مجھے سوال و جواب کی آواز آ رہی ہے، لیکن جواب دینے والا مجھے نظر نہیں آ رہا۔
کافی دیر تک یہ باتیں ہوتی رہی، میں سنتا رہا۔ بالآخر باہر نکلے تو مجھے دیکھا کہ تو پیچھے پیچھے، حضور مجھے تو بے چینی ہو گئی تھی، پتہ نہیں کہاں آپ جا رہے ہیں، کیا ہے کیا نہیں، میں آپ کو سمجھ نہیں پایا کہ ہاں کیا لینے آئے تھے۔ ایک فقہی مسئلہ سمجھ نہیں آ رہا تھا، امام زمانہ سے سوال کیا، امام نے جواب دیا، پھر میں نے اعتراض کیا، پھر جواب دیا، پھر سوال کیا، پھر اعتراض کیا۔ جب یہ سوال اور جواب اور اعتراض کا سلسلہ شروع ہو گیا نا تو آپ نے پھر فرمایا اچھا اتنا تفصیل سے سوال اور جواب کرنا ہے تو پھر کربلا کے باہر آ جاؤ، کربلا میرے جد حسین کو رونے کی جگہ ہے، بحث و مباحثے کی نہیں۔ تو لہذا میں یہاں آ گیا ہوں اور اپنے امام سے اپنی مشکل سوالات کے جواب دے کے نکلا ہوں۔ یہ ہے وہ ساتھ آج جو مشی ہو رہی ہے، اکثر علماء کا کہنا ہے کسی امام کی یہ سنت نہیں ہے، اس شیخ مرتضیٰ علیہ رحمہ کی سنت ہے، اور یہ سلسلہ صدیوں سے چل رہا ہے۔ نجف کے طالب علم ہر شب جمعہ بدھ کو چلتے تھے، شب جمعہ جا کر کربلا میں کرتے، جس سے آج شب جمعہ ہے، اور پھر زیارت کر کے واپس جاتے۔ میرے ایک ہمدرد سے رحمۃ اللہ سید محمد شرازی مرحوم، ان کی تصویر یہ لگی ہے سامنے، یہ تصویر ان کے فرزند ارجمند میرے ہمدرد سے نجف بدر سے خارج پڑھا رہے ہیں، تو انہوں نے مجھے یہ واقعہ نقل کیا کہ میرے چچا ایت العظمیٰ سید حسن شرازی، جس کو صدام ملعون نے سوڈان میں شہید کروا دیا تھا، وہ کہتے ہیں کہ وہ پیدل جا رہے تھے قافلے کے ساتھ زیارات کے لیے کربلا کی طرف، وہی شب جمعہ جو علماء جاتے تھے، تو ایک مرتبہ تاریکی میں دور سے ایک لائٹ نظر آئی کہ گویا کوئی جیپیں آ رہی ہیں، جو گاڑیاں بڑی تیزی سے ہماری طرف بڑی آ رہی ہیں۔ کہنے لگے ہم نے سمجھا کہ شاید صدامیوں کو پتہ چل گیا ہے اور یہ فوجی ان کے آ رہے ہیں گاڑیاں لے کے ہمیں گرفتار کرنے کے لیے، ہمیں ٹیلے کے پیچھے چھپ گئے، لیکن قریب آتے آتے جب بالکل قریب آ گئے تو وہ فوجی نہیں تھے، گاڑیاں نہیں تھی، وہ بھیڑیے تھے، اور بھیڑیے کی آنکھیں اندھیرے میں چمکتی ہیں، ایک پورا ہول تھا بھیڑوں کا، بھیڑیوں کا۔ تاکہ میرے چچا نے بڑی گرفتار آواز میں آگے بڑھ کے کہا چلو واپس جاؤ، تو نہیں پتا ہمیں امام حسین کے ظاہر ہیں، جہاں کیا لے آئے ہو۔ چند لمحوں کے لیے رکے اور پھر انہیں پاؤں پہ واپس چلے۔ جنگل کے درندے ہیں جو زائرین حسین کو بھی پہچان، یہ جو پیدل چل کے جاتے ہیں نا، ایک ایک قدم پہ حج عمرے کا ثواب ہے۔ یہ جو پیدل چل کے جاتے ہیں نا، دنیا کو ہلا کے رکھتی ہے۔ مجھے خدا کا وعدہ اللہ کا دین جب پوری دنیا میں پھیلے گا، ظاہر ہو جائے گا۔ آج وہ کربلا میں ظاہر ہو۔ کل سوچتے تھے کہ امام کے اصحابی صبح مشرق میں ہو گئے، شام کو امام کے پاس مغرب میں ہوں گے، کوئی شمال میں ہوگا، کوئی جنوب میں ہوگا۔ تو آج مادی وسائل سامنے آ چکی ہے۔ نجف اور کربلا کے درمیان کربلا ایئرپورٹ، جس کو بدبختوں نے ایک دفعہ حملہ کر کے امریکیوں نے گرا بھی دیا کہ ایئرپورٹ نہ بنے، وہ اس لیے بن رہا ہے، دنیا کا سب سے بڑا ایئرپورٹ بن رہا ہے تاکہ زائرین حسین کہوں یا یہ کہوں کہ امام زمانہ کے یار و انصار وہاں چشم زدن میں پہنچیں گے، اور وہ علامات سچی ثابت ہو رہی ہیں، اور یہ کیپٹل ہوگا کوفہ اور کربلا امام زمانہ علیہ السلام کا۔ یہ نوٹ کر لیجیے ذرا گرامی کلام لکھ لیجیے میری بات۔ سب سے پہلا کیپٹل جو الہی خلیفہ کا تھا وہ مسجد کوفہ تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ مسجد کوفہ میں فرشتوں نے کیا تھا، اور سب سے پہلا خلیفہ اللہ کون؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ نص قرآن کے مطابق انی جاعل فی الارض خلیفہ، اور پھر یہ خلافت الہیہ کا دور چلتا رہا، کبھی نوح خلیفہ بنا، کبھی ابراہیم امام بنے، کبھی، اور پھر آخری جو خلیفہ خدا خلیفۃ الرحمن حضرت امام زمانہ۔ وہ بھی اپنا کیپٹل اسی مسجد کوفہ کو بنائے۔ ظہور فرمائیں گے خانہ کعبہ میں حجر اسود اور دروازے کے درمیان، ظہور فرمائیں کہ وہاں پشت لگا کے اعلان کریں گے قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ پوری دنیا تک ہر زبان میں ٹرانسلیٹ ہو کر یہ پیغام ہر انسان کے کانوں تک پہنچے۔ یہ آج کی باتیں دنیا نے ثابت کر دی کہ
بولتے کسی زبان میں ہو ترجمہ ہر کوئی اپنی زبان میں سن رہا تھا، یہ آسانی بھی ہوئی، یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ غور و فکر کرو، غور و فکر کرو۔ پھر وہاں سے چلیں گے اپنے 313 کو ساتھ لیں گے، 313 آپ کے لشکر کے کمانڈر ہو، انہیں 50 خواتین ہوگی، تو لذا دعا ضرور مانگا کرو کہ میرے اللہ ہم امام زمانہ کے آبان و امثال میں شمار فرما۔ بے شک 313 جو ہے وہ کمانڈر ہوں گے، ہو سکتا ہے ان کی رعایا میں شامل ہو کر جنوب کشی کی نوکری مل جائے۔ جی تو امام زمانہ کی جنوب کشوں میں شامل ہونا بھی کون سا چھوٹا اعزاز ہے، اس لیے دعا ضرور کیا کرو، مایوس نہ ہونا تھوڑے عدد سے۔ اسی مسجد کوفہ کو کیپٹل بنائیں گے، مسجد چھوٹی ہو جائے گی، جمعہ کا دن ہوگا لوگ کہیں گے فضلدار مسجد چھوٹی ہو، دیکھیں کوفہ سے کربلا تک مسجد بنائی جائے، 1000 دروازوں پر مشتمل وہ مسجد بنے گی جو امام زمانہ کا کیپٹل ہوگا، اور وعدہ الہی کے دین پوری کائنات پہ غالب آئے گا، شرق و غرب پہ غالب آئے گا۔ وہ دین کے غلبے کا پیغام کربلا اور نجف کے درمیان سے دنیا تک پہنچے، اور اس کی ظاہری علامات آپ دیکھ رہے ہیں۔ مجھے یاد ہے یہ 9/11 کے بعد میں گیا، وائٹ پیس کا ڈر تھا، کانفرنس کا، کئی بار میں سوچا کیا کہوں بھائی جاؤ، کیا چیز یاد کروں، بہت سے خیالات ذہن میں آئے، جھٹک نہیں یہ تو ہمارے ہیں، یہ تو ہمارے رسول اللہ کا فرمان ہے، یہ تو ہمارے امام کا فرمان ہے، یہ تو سب۔ تو بالآخر الحمدللہ نتیجہ پہ پہنچا کہ میں مسلمانوں کا نمائندہ بن کے آیا ہوں، میں شیعوں کا نمائندہ بن کے آیا ہوں، پوری دنیا میں شیعوں کی نمائندگی کر رہا ہوں، تو مجھے تو اپنے ائمہ معصومین اور رسول اللہ کی سیرت اور عمل اور پیغام کو پہنچانا ہے، مجھے بات کی اس کی غرض ہے، اور میرا رسول یہ وعدہ کر کے گیا، دنیا والوں سن لو، جب میرا آخری آئے گا جس کا نام میرے نام پہ ہوگا، جس کی کنیت میری کنیت پر ہوگی، وہ اس زمین کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دے گا جس طرح ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ جبل الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا۔ تو دنیا والوں سن لو، 110 ممالک کے نمائندے بیٹھے ہیں، وزرائے اعظم سن لو، عالمی قیام عمل کا فارمولہ میرے پاس ہے، آپ میں سے کسی کے پاس نہیں۔ چیلنج چھوٹا نہیں تھا، طالب علموں میں آپ کو کہوں گا کہ دعاؤں کو بھی حالات حاضرہ کی روشنی میں پڑھیے، فرامین کو بھی حالات حاضرہ کی روشنی میں پڑھیے۔ کہنے کے تو یہ امام کا رسول اللہ کا فرمان ہے کہ وہ ضرور فرمائے گا کہ اس زمین کو بھر دے گا، تو ان کو بتایا کہ یاد رکھو ورلڈ پیس کا فارمولہ امام مہدی علیہ السلام کے پاس ہے، اور انہیں پہچانو، ان کے استقبال کی تیاریاں کرو، وہی اس کائنات کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنائیں گے۔ ان دعاؤں پہ توجہ کی رکھو، بڑے قیمتی معنی و مآخذ موجود ہے دعا۔ عزیزان گرامی، امام خود فرماتے ہیں کہ میرے تعجیل ظہور کی دعا کیا، اللہ مجھے جلد اس میں ظہور عطا فرمائے۔ لیکن اس زمانہ غیبت میں بھی ہمیں لاوارث نہیں چھوڑا۔ جب جابر بن عبداللہ انصاری نے جب پوچھا کہ مولا آپ کے کون کون سے خلفاء ہوں گے، تو فرمایا علی ہیں، علی کے بعد حسن ہے، حسن کے بعد حسین ہے، حسین کے بعد زین العابدین ہے، زین العابدین کے بعد بہادر ہے، اور پھر جہاں رک گیا فرمایا جابر تمہیں باقر کی خدمت میں پہنچنے کا شرف حاصل ہوگا، جب میری باقر کی خدمت میں پہنچو تو میرے سلام پہنچانا۔ کتنی عظمت ہے جابر کی، تو رسول اللہ کے سلام کی امانت 7ویں معصوم تک پہنچا رہا ہے۔ رسول اللہ کے اصحابی جناب سیدہ کائنات سے ہم کلام ہونے کا شرف، حدیث کے ساتھ عرض پڑھتے ہیں، علی کے اصحابی، حسن کے اصحابی، حسین کے اصحابی، زین العابدین کے اصحابی، اور باقر آل محمد کی زیارت کا شرف حاصل کرنے والے اصحابی۔ اور پھر فرمایا، بیان کرتے کرتے جب آخری کی باری آئی تو فرمایا اسموں کا اسمی، ان کا نام میرا نام، کنیت کا کنیت کی کنیت میری کنیت کی طرح خاص سے ہوگی۔ اور بیان فرماتے فرماتے فرمایا یو الارض قسطا وعدلا، اے جابر زمین کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دیں گے جس سے ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ دعا کیجیے، ہم انہیں دیکھتے ہیں پہچانتے نہیں،
ہماری مجالس و محافل میں آتے ہیں، ہم نہیں پہچانتے۔ ہمارے ہاں علماء کا ایک اصول بھی ہے کہ اگر کسی مسئلہ شرعی کے بارے میں اس زمانے کے علماء کوئی فیصلہ نہ کر سکے، نہ سمجھ آ رہی ہو کسی کو بھی اس کا کیا حل ہوگا، اور اگر ان علماء کی جماعت بیٹھی ہے اور اس میں کوئی ایک اجنبی سید عالم بیٹھا ہے اور وہ تمہیں اس کا حل بتا دیتا ہے، تو سمجھ لینا وہ امام زمانہ علیہ السلام تمہاری مدد کے لیے۔ تو اس گرامی خود ارشاد فرماتے کہ ہم نے تمہیں لاوارث نہیں چھوڑا، لیکن کیا رکھی، عزاداری پہ اعتراض ہوتا ہے، مشی پہ اعتراض ہوتا ہے، ماتم پہ اعتراض ہوتا ہے، کرنے ان کو اپنا کام کرنا۔ خالق نے کہا اللہ متم نورہ، اللہ اس نور کو مکمل کرے گا جس نور سے اس نے ان کو خلق فرمایا تھا۔ اول ما خلق اللہ نور، رسول اللہ فرماتے ہیں سب سے پہلا نور جسے اللہ نے خلق فرمایا میں محمد ہوں۔ پھر فرمایا علی انا وانتا من نور واحد، میں اور آپ ایک ہی نور سے ہیں۔ پھر آیا معصومیہ سارے کے سارے انوار اور اتنے فضائل۔ ایسا گرامی یاد رکھیے، ایک یہ بات بھی نوٹ کر لیجیے، امام دین کا محافظ ہے۔ کیا ہے؟ اس کے جو بھی ظاہری حالات ہوں وہ ہر وقت دین کی حفاظت کرتا۔ اب یہ کسی نے پوچھا نا کہ اگر امام حسن علیہ السلام کی جگہ پہ امام حسین ہوتے اور امام حسین کی جگہ پہ حسن کربلا میں ہوتے تو حسین کیا کرتے، حسن کیا کرتے؟ تو فرمایا حسین صلح کر کے دین کو بچاتے، حسن جنگ کر کے حسین کو بچاتے، دین کو بچاتے۔ کیونکہ امام بہتر جانتا ہے کہ دین کو کس طرح بچانا ہے۔ ذہنی طور پر جب بھی ہم جناب سجاد کے مصائب کو بیان کرتے ہیں نا تو ذہنوں میں ایک مایوسی سی طاری ہو جاتی ہے کہ ہر وقت گریہ، ہر وقت ماتم، ہر وقت عزاداری، ہر وقت تکلیفیں، پریشانیاں۔ بے شک یہ آپ کی جگہ سے کوئی نہیں کہا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دین کی حفاظت سے غافل۔ انداز حفاظت بدلا، غلام آزاد کیے۔ اب جن غلاموں کو آزاد کیا ہوگا وہ امام کے یاران خاص بنے ہوں گے کہ نہیں بنے ہوں گے؟ امام پہ جان قربان کرتے ہوں گے کہ نہیں کرتے ہوں گے؟ جن لوہا خانوں کو، جن شعراء کو کہتے آؤ ممبر پہ آ کے میرے جد مظلوم میرے بابا کی مجلس پڑھو، مرثیہ پڑھو، ان کو انعامات و اکرامات سے نوازتے، کیا وہ امام کے دشمن ہوتے ہیں؟ ہشام کا واقعہ مشہور ہے، ملون مسجد الحرام میں بیٹھا انتظار کر رہا ہے کہ جا کے حجر اسود کو بوسہ نہیں دے پا رہا، رشتہ زیادہ ہے، اتنے میں دیکھتا ہے کہ بیمار کربلا جناب سجاد دروازے سے داخل ہوتے ہیں، مسجد کے دروازے سے لے کر حجر اسود تک راستہ بن جاتا ہے، امام بڑے آرام سے جاتے بوسہ دیتے ہیں، انجان بنتے ہوئے پوچھتا ہے اپنے شاعر فرزدق سے یہ کون ہے؟ تو اس فرزدق نے فی البدی 100 بند کے کا ایک قصیدہ پڑھ کے بتا دیا، تو اسے جان یا نہ جان، اسے کعبہ جانتا ہے، اسے حجر اسود جانتا ہے، اسے مقام ابراہیم جانتا ہے، اسے صفا مروہ جانتے ہیں، ایک ایک یہاں کی چیز جس کو جانتی ہے، تیرے جاننے سے فرق نہیں پڑتا۔ اس جرم میں اس کو قید بھی کر دیا اور اس کا وظیفہ بھی بند کر دیا۔ ادھر جب امام کو پتا چلا اتنا انعام بھیجا کہ جو اس کی زندگی کے آخری دن تک کافی تھا، اس نے واپس کر دیا۔ مولا یہ تو روٹی کا بہانہ، اس بدبخت کے دربار میں اس کی تعریف کرتا ہوں، مگر نہ دل میں تو تمہاری تعریف ہے اور تمہاری تعریف کے لیے مجھے مال نہیں چاہیے۔ تو آپ نے وہ مال دگنا کر کے واپس لوٹا دیا، فرمایا ہم جو دے دیتے ہیں واپس نہیں لیتے۔ صرف جناب امام زین العابدین نے نہیں دیا، جناب محمد حنفیہ نے بھی دیا، اور روایت بتاتی ہے، پڑھ لیجیے کہ فرزدق کی زندگی کا آخری دن تھا اور آخری دن آ گیا، کیونکہ امام جانتے تھے کہ اتنا زندہ رہے گا، اس کو کتنے رزق کی ضرورت ہے، عطا کر کے چلیے۔ شعراء کو انعام و اکرام سے نوازتے، ترغیب دیتے، لوہا لکھو،
پھر جب مظلوم کا ماتم کرو. کھجوروں کے باغ کاشت کرتے، جو پیسہ آتا اس سے مجلس عذاب بناتے. امام کا ایک صحابی منال ذکر کیا جاتا ہے، ابراہیم بھی اور بھی کئی نام ہے، ولاق کے رہنے والا. ہر سال امام کی خدمت میں مدینہ حاضری کے لیے آتا، بہت سے تحفے تحائف امام لے کے آتا، پیش کرتا، امام دعائیں دیتے، واپس چلا جاتا. ایک سال جب واپس گیا تو اس کی بیوی نے اعتراض کیا، تم تو اتنے تحفے اپنے امام کے پاس لے کے جاتے ہو، تمہارے امام نے تو کبھی تمہیں کوئی تحفہ نہیں دیا. کہتا ہے خاموش ہو جا، شکر کرے وہ ہمارے تحفے قبول فرما لیتے ہیں، ہمارے تحفوں کے محتاج نہیں. یہ بات میاں بیوی کے درمیان بلاغ میں ہوئی. بلاغ اس میں روس کا ایک مقصد جو دوبارہ چھوڑ کو رکھا گیا ہو. آگے 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 چھوڑ، آگے آگے سینٹر میں آ جائے، چھوڑ دو دوبارہ. کوئی نہیں سنا آگے آگے. پلک میں یہ بات ہوئی، بس پہ عادت وہ آیا امام کی خدمت میں. امام نے کھانے کا دسترخوان بچھایا، اس کے ہاتھ دھلائے. اس نے کہا نہیں مولا، ہاتھ میں دھلانے کا شرف حاصل کرتا ہوں. نیچے تشت رکھا، اس نے پانی ڈالا، قطرے کچھ پانی کے تشت میں آئے. فرمایا دیکھو کیا ہے، کہا مولا سفید موتی ہے. اور پانی ڈالو، پھر پانی ڈالا. فرمایا اب دیکھو کیا سرخ یاقوت ہے، زمرد ہے. وہ پورا تھال جب ہیرے جواہرات سے بھر گیا، فرمایا چادر کھولو اور یہ سارے اس میں ڈال کے ساتھ لے جانا. ہماری کنیز نے شکایت کی تھی، ان کی خدمت میں پیش کرے، کہنا کہ یہ میرے امام نے دے دیے بھیجا. اچھا مولا، ایک سال پہلے اتنا دور بلخ کے گھر میں میاں بیوی کے درمیان یہ باتیں ہوئی تھی آپ کو. فرمایا تم جانتے نہیں، مگر کوئی پتہ بھی حرکت نہیں کرتا مگر ہم محمد آل محمد حسین لے کے چلا گیا. ہیرے جواہرات اس کے پاؤں میں پھینک کے کہتا تو نے میرے امام کا شکوہ کیا تھا، یہ لو. اب اس کو دل میں شوق زیارت پیدا ہوا، میرے ساتھ لو، میرے ساتھ ساتھ لے کے آئے. اب یہ مدینہ کچھ منزلیں دور تھا جناب کہ اسرائیل نے آ کے روح قبض کر دی. خیمہ بند کرتا ہے، چادر ڈال کے اس کے رسیاں کس کے کہتا ہے پہلے مدینہ جاتا ہوں، جا کے امام سے کہتا ہوں میری بیوی فوت ہو گئی ہے اور میری مدد کے لیے کچھ لوگوں کو بھیجو. بیوی تو وہاں چھوڑا چلا گیا جنت رہا، وہاں پہنچا جا کے امام کی خدمت کا میری بیوی فوت ہو گئی. فرمایا نہیں وہ زندہ ہے. نہیں مولا، میں نے خود اس کے ہاتھ بالوں سیدھے کیے ہیں. نہیں وہ زندہ ہے مولا، میں نے خود کپڑا ڈال کے آیا ہوں، میرے سامنے پڑ گئی تھی. ہاں نہیں وہ زندہ ہے. جب واپس لوٹا کر جاؤ جا کے دیکھو تو زندہ قرآن پڑھ رہی تھی. کیا ہوا؟ کہ ادھر اسرائیل میری روح لے کے جا رہے تھے کہ پیچھے سے ایک نوجوان نے آواز دی کہ اسرائیل تو نہیں جانتا یہ میری زیارت کے لیے آ رہی ہے، اس کی روح کو واپس لوٹا دو. اس نے وہ روح واپس لوٹا دی اور میں زندہ ہو کے بیٹھ گئی. اس کو لے کے جب در امام پہ پہنچی اور جو پہنچی اور جو اس کی نگاہیں امام سجاد پہ پڑی تو چیخ کے کہتی ہے قسم بخدا جس کے قبضہ قدرت پر میری جان ہے، یہی وہ نوجوان تھا جس نے اسرائیل سے کہا تھا میری زیارت کے لیے آ رہی ہے، اس کی روح کو واپس لوٹا دو. ایسا نہیں کرا بھی واپس جانے لگے. انہار آئندہ سال مدینہ نہیں آنا، میں تمہیں شام میں بھی لوں گا. ہمارا شام میں ٹھیک ہے میں آ جاؤں گا، وہیں حاضر ہو جاؤں گا. سال گزر گیا، کربلا آ گئی، سارے شہید ہو گئے. سجاد کہتی عورتوں کو لے کر مومنوں کو زندہ شام میں ہے. خرابہ شام لفظ کہا جاتا ہے. خرابہ اس لیے ہے اس میں کوئی صفائی کوئی چیز نہیں تھی، نہ اس کی چھت تھی،
نہ اس میں چھاؤں تھی، سیدھی گرمی اور سردی ڈائریکٹ پڑتی تھی، مسلسل دھوپ اور سردی پڑنے کی وجہ سے بیویوں کے چہروں کے رنگ بدل گئے تھے۔ یہ بدل گئے تو لفظ میں کہہ رہا ہوں غریب بن کے سنا لی امام زمانہ تو زیارت ناہیہ میں فرماتے ہیں جن کے چہروں کی کھال اٹھڑ گئی تھی، اور حالت یہی تھی یہی زینب جب واپس مدینہ پہنچی تھی اور جناب محمد حنفیہ ملنے کے لیے آئے تھے، اور جب جناب سجاد نے استقبال کیا تو پوچھا کیا ہے، کہتی کیا تو نے میرے سجاد کو دیکھا ہے؟ تو کہا جب میں ہی تیرا سجاد، پیچھے ہٹ کے کہتی ہے کہ تو سجاد کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو 24 سال کا گڑیا لاجوان اور تو 80 سال کا بوڑھا، کہا کہ مجھے شام کے بازار